السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ آج ہم دیکھیں گے صحت کے آداب۔ صحت اللہ کی عظیم نعمت ہے اور عظیم امانت بھی ہے۔ نعمت اس طرح کہ ساری نعمتیں اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ صحت اچھی ہو تو اچھا کپڑا پہننے کو بھی دل کرتا ہے، ہر جگہ جانے کو بھی دل کرتا ہے، اور گھر میں بھی دعوتیں کرنے کو دل کرتا ہے، اور انسان خوش و خرم رہتا ہے۔ وقت ہے، اگر صحت نہیں تو اس وقت کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ خدا نخواستہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یا بیماریوں کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں، یا خدا کی طرف سے کوئی بیماری ایسی لگ گئی ہے تو وہ وقت بھی آپ کے لیے اب کسی کام کا نہیں، جس کو گولڈ کہا گیا، سونا کہا گیا، جس کو آپ بہترین استعمال میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی اس دنیا میں اگر نعمت ہے تو وہ صحت ہے، اس کے ساتھ ساری بہاریں ہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کیجیے اور اپنی دعاؤں میں بھی ہمیشہ اچھی صحت کو طلب کیجیے۔ ایمان والی صحت، تندرستی والی صحت اپنے رب سے مانگا کریں۔ عظیم امانت کہا گیا۔ امانت جو ہوتی ہے اس کا پاس رکھنا ہوتا ہے، امانت کی جو ہے کیئر کرنی ہوتی ہے۔ امانت میں خیانت انسان خائن کہلاتا ہے۔ یہ صحت اللہ نے آپ کو بطور امانت دی، اور یہ اس لیے دی کہ آپ صحت مند رہ کے ایک معاشرے کے بھی بہترین شہری بنے اور ایک امت کے بھی بہترین امتی بنے، اور بہترین اس وقت کو استعمال کر سکیں، کیونکہ اس کے بعد جتنی آپ کو نعمتیں مل رہی ہیں، وقت کی ہے یا مال کی ہے یا اولاد کی ہے یا کوئی ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، تو اس کو آپ بہتر طریقے سے اچیو کر سکیں اور اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اس صحت کو برباد نہیں کرنا، چاہے وہ فزیکلی بربادی ہو، چاہے مینٹلی بربادی ہو، ٹھیک ہے، چاہے اخلاقی بربادی ہو، چاہے عقائد کی بربادی ہو، ساری صورتوں میں آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ اس کی آنکھوں کا استعمال، اس کے کانوں کا گاہ بگاہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں، ہر طرح کے استعمال میں احتیاط کرنا ہے تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو۔ وہ آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طرح عقائد فاسد اور دوسری غلیظ جو عادتیں ہوتی ہیں کس طرح انسان کی صحت کو برباد کر رہی ہوتی ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ اس کی حفاظت میں کبھی بھی لاپرواہی نہ برتیے گا، کیونکہ ایک بار صحت بگڑ جاتی ہے تو پھر بڑی مشکل سے بنتی ہے، اور یقین کریں اس طرح کی بنتی بھی نہیں جو قدرت نے دی ہوتی ہے، جو قوت مدافعت ہوتی ہے۔ اسی لیے سب کو ضرورت ہے، لیکن خاص طور پہ خواتین کو بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس قدر مصروف ہوتی ہیں گھر کے کاموں میں، بچوں کو پالنے میں، صبح سے شام تک گھر کو سنبھالنے میں، اور پھر پورے خاندان کو بھی، کیونکہ خاندان عورت سے بنتے ہیں، عورت سے جوڑتے ہیں۔ اگر عورت میں یہ کوالٹی نہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آج کس طرح تیزی سے خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کا سبب بھی عورت ہی بن رہی ہے، آج کی نسل بن رہی ہے، اور پھر بلیم بھی انہی کو کیا جاتا ہے، مرد کو تو کوئی بلیم نہیں کرتا ہے کیونکہ اس کا کام تو باہر کا ہے۔ تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی کیلشیم ہے، اپنی وٹامن ڈی ہے، اور عورت کی کیلشیم بھی جلدی ختم ہوتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو فطری تقاضے اللہ نے لگا رکھے ہیں، اور پھر شادی، پھر پریگنینسی، پھر ڈلیوری، اس میں اس کی کیلشیم بچے میں زیادہ جاتی ہے، بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور ماں کی ہڈیاں کمزور ہوتی جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون اپنا منتھلی چیک اپ کرواتی رہے اور اپنی وٹامنس کو پورا رکھے، چاہے وہ خوراک کی صورت میں پوری کرے، چاہے وہ وٹامنز الگ لے، لیکن اس کو لینے چاہیے، کیونکہ بچے بھی اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، شوہر بھی، اور گھر کا سارا نظام۔ اور جب اس کی صحت خراب ہوتی ہے نا، وہ میں آگے بات آپ کو تفصیلاً بتاؤں گی، بعض دفعہ گھر کے حالات سے، ماحول سے بھی ہوتی ہے، تو اس میں بھی کیئر کرنی چاہیے، کیونکہ جب عورت بیمار پڑتی ہے تو پھر بہت سے مسائل سر اٹھاتے ہیں جن کا کوئی حل کسی کے پاس ہوتا ہی نہیں۔ جس طرح حقیر دیمک بڑے بڑے کتب خانوں کو چاٹ کر تباہ کر ڈالتی ہے،
پھر اسی طرح بعض درخت گرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوپر سے بڑے تناور اور خوبصورت تھے لیکن اندر سے ان کو دیمک لگی ہوئی تھی جس نے ان کو اندر سے کھوکھلا کر رکھا تھا، اور بظاہر وہ ایک تناور درخت تھا لیکن وہ ایک دم سے گرا اور سب حیران ہو گئی یہ ایک دم سے کیسے گر گیا، جب دیکھا تو دیمک نے اس کو اندر سے کھوکھلا کیا ہوتا ہے۔ سیم اسی طرح صحت کی معاملے میں معمولی سی غفلت بھی حقیر سی بیماری کا سبب بن سکتی ہے جو زندگی کو تباہ کر ڈالتی ہے۔ آہستہ آہستہ پہلے کیلشیم کم ہوتی ہے یا وٹامن ڈی کم ہوتی ہے یا اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب جب خواتین کو کہا جائے تو نہیں مجھے تو کوئی شوق نہیں، میں ٹھیک ہوں ایسی، یہ کیا بھئی احسان ہے ہم پہ کہ اپنا خیال رکھیں، وقت پہ دودھ پیئیں، وقت پہ کھانا کھائیں، بڑا فخر سے کہتی نہیں ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں نہیں دلچسپی، ہمارے بچے کھا لیں، ہماری وہ کر لیں۔ آپ جو وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائیں گی، آپ جو وقت سے پہلے ضعیف ہو جائیں گی تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر وہی بچے آپ سے تنگ پڑیں گے، وہی شوہر آپ سے تنگ پڑے گا، وہی گھر آنے، کیونکہ نہ آپ کسی کی دعوت کر سکتی ہیں نہ کسی کی دعوت پہ جا سکتی ہیں۔ میں نے ایسی خواتین کو دیکھا وہ جا ہی نہیں سکتی، ان میں قوت مدافعت اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کو ٹھنڈ بھی جلدی لگ جاتی ہے، وہ تھک بھی جلدی جاتی ہیں، وہ بیمار بھی جلدی ہو جاتی ہیں۔ اب کیا ہے جی، مرد حضرات یا بچے آئے ہیں موقع پہ، اچھا جی امی کیوں نہیں آئی؟ آپ کو پتا نا ان کی تو صحت نہیں ٹھیک رہتی۔ بھائی کیوں نہیں ٹھیک رہتی؟ بیسک وجہ کیا ہے کہ اندر سے ویکنس شروع ہوئی ہوئی ہے اور توجہ ہی نہیں دی جا رہی کہ بھئی کیوں میں تھک رہی ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ٹھیک ہے کہ عمر آ جاتی ہے، جب آپ 50+ ہو جاتے ہیں 60+ تو آپ ایسا تھکتے ہو، وہ قدرتی طور پہ آپ کی ہڈیاں ویک ہوتی ہیں، لیکن جب آپ ینگ ہیں، جوان ہیں، تو آپ کیوں تھک رہے ہیں؟ پرواہ ہی نہیں، آپ ڈاکٹر کو دکھائیں، آپ کیوں تھک رہے ہیں بھائی، کیا وجہ ہے؟ وہ آپ کا بلڈ سی پی لیں گی، وہ بتائیں گی کہ کیا چیز ہے جو آپ میں کم ہے جو آپ کو جلدی تھکاتی ہے۔ تو صحت کے تقاضوں سے غفلت برتنا اور اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی کرنا بے حسی بھی ہے اور خدا کی ناشکری بھی ہے، یعنی اس کی نعمت کی قدر نہ کرنا اور اس کو پنجابی ہمارے کہتے ہیں نا رول کے رکھ دینا، اس کا ستیہ ناش کر دینا، یہ اس کا رول نہیں ہے نا۔ آپ دیکھیں جو ہمارا جسم ہے اس کو غذا کی ضرورت ہے اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی غذا کی تبدیلی کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بڑھانے میں بھی ضرورت ہے وقت کے ساتھ۔ اب ہم ماؤں کا کیا کام ہوتا ہے؟ اچھی چیز مرد کے لیے رکھ دینا، بچوں کے لیے ضرور رکھیں، یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ نہ کریں، لیکن کیوں آپ انسان نہیں ہیں؟ اسی طرح ہم جوانی میں ہی بچیوں کو بالکل اس طرح رغبت دلاتے ہیں کہ بھی دودھ ضرور پیو، اپنی صحت کا خیال رکھو، کیونکہ آج کی بچی نے کل پورا گھر سنبھالنا ہوتا ہے، پورا خاندان سنبھالنا ہوتا ہے۔ ہم بالکل بچیوں کی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو کوشش کریں، نظر رکھیں۔ کل بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا فیملی میں بچی، اس کو اچانک گری، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اس کے لیے دعا کیجیے گا اللہ اس کو صحت دے۔ کیا جی اس کا بلڈ 4 پہ آیا ہوا ہے، 4 پوائنٹ، پتہ نہیں وہ اللہ نے اس کو زندگی دینی تھی، وہ بچ کیسے گئی؟ 4 پوائنٹ تو کوئی پوائنٹ نہ ہوا نا، 9 پہ جاتا ہے نا اگر بلڈ تو بھی انسان کے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو 4 تو بالکل اس کا ہاف ہے۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کو کیسے نہیں پتا چلا؟ بچی گھر میں ہے، بچی اسکول جا رہی ہے، بچی واپس آ رہی ہے، 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہے، آپ کو نظر نہیں آتا؟ پھر میں نے کہا نہیں، فرق یہ ہے کہ ہم مائیں صبح شام بچوں کو فزیکلی دیکھتے رہتے ہیں کہ خوراک ٹھیک جا رہی ہے، اچھا بچہ ایک دن نہیں کھا رہا، لیکن کیوں نہیں کھا رہا؟ ریزن اگر تو اس نے اس سے پہلے کوئی چیز کھا لیا تو پھر تو ٹھیک، لیکن اگر اس نے ناشتے کے بغیر کچھ نہیں کھایا اس کے بعد، تو پھر وہ دوپہر کا کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ پتا کریں، پیچھا کریں، ڈاکٹر کو دکھائیں انیمک کیوں ہو رہا ہے۔ زیادہ تر تو پتہ نا کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے پیٹ میں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ماؤں کو، یا خدا نہ خاطہ جگر میں کوئی پرابلم شروع ہوئی ہوتی ہے۔ بہرحال ایک الگ موضوع ہو جائے گا۔ میں کہا ہم تو بہت دیکھتے ہیں بھائی، ہم تو بہت نظر رکھتے ہیں بچیوں پہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے رنگ دیکھتے ہیں، ایک دم سے کیوں پیلا ہو رہا ہے، ایک دم سے چہرہ کیوں اترا ہے، اچھا بچہ کیوں تھکا ہے، اچھا اس کی نیند کیوں نہیں پوری ہو رہی، یہ چڑا کیوں ہو رہا ہے، ہم یہاں تک دیکھتے ہیں کیا وجہ ہے، یہ کیوں آج کل زیادہ اریٹیٹ ہو رہا ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا، آج کل کیوں ضد کر رہا ہے، کیوں چیزیں پٹک رہا ہے۔ ہمارے کہتے ہیں بچے ایسے ہی کرتے ہیں، ایسے نہیں کرتے۔ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، جب ہم عورتوں میں بھی بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے نا، تو ہمارے اندر بھی چڑچڑا پن اور ہر بات پہ ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، بات میں ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے قدر کیجیے۔ انسانی زندگی کا اصل جوہر عقل اور اخلاق اور ایمان اور شعور ہے، اور عقل اور اخلاق اور ایمان اور شعور کی صحت کا دار و مدار بھی بڑی حد تک جسمانی صحت پر ہے۔
صحت ہوتی ہے نا تو عقل بھی کام کرتی ہے اور انسان کا اخلاق بھی اچھا ہوتا ہے, بڑا بندہ اسمائلی فیس ہوتا ہے. اگر وہ ویک ہو تو بندہ کہتا ہے یہ اس وقت کون آ گیا, نہ ہی آتا, نہیں اٹھا جا رہا ہوتا نا, بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا ہوتا. پھر ایمان اور شعور دیکھیں, نماز ہی صحیح نہیں پڑھی جاتی, اذکار ہی نہیں ہوتے, قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا, دھندلا نظر آتا ہے. تو یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی جسمانی صحت پر. عقل اور دماغ کی نشو و نما, فضائل اخلاق کے تقاضے اور دینی فرائض کو ادا کرنے کے لیے جسمانی صحت بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھا کریں, یہ اللہ کی امانت ہے. کچھ لوگ رکھتے تو کہتے اس سے تو صرف اپنی صحت کا خیال ہوتا, تو میں کہتی ہوں بہت اچھا کرتی ہے. ہم اس سے بھی کریٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, بھئی وہ کیوں نہ کرے, اس نے گھر کو سنبھالنا ہے, ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے. آپ بھی کریں اگر وہ کرتی ہے تو. ہم صرف بیٹھے کہتے یہ بڑے وقت پہ دودھ پیتی ہے, اس سے اپنا بڑا خیال ہے, تو آپ بھی رکھیں نا, آپ کو کسی نے روکا تو نہیں ہے نا, سب کچھ آپ کے ہاتھ میں. تو جو رکھتے ہیں بہت سمجھدار ہیں, جو نہیں رکھتے انہیں سمجھداری کرنی چاہیے اپنے استطاعت کے اندر رہ کے. اور ضروری نہیں کہ جو امیر ہے وہ کر لے گا تو غریب نہیں. اللہ نے کچھ, ایک الگ موضوع ہوگا پھر کبھی بتاؤں گی, کچھ دالوں میں بھی ایسی ایسی افادیت رکھی ہے اور سبزیوں میں بھی, تاکہ غریب بھی صحت مند رہ سکے. تو کوشش کریں کہ اس کو جانیں, اس طرح کی چیزیں بنائیں, وہ چیزیں کھائیں, اس کا زندگی میں اس کو شامل کریں تاکہ صحت ٹھیک رہے. کمزور اور مریض جسم میں عقل اور دماغ بھی کمزور ہوتے ہیں اور ان کی کارگزاری بھی نہایت ہی حوصلہ شکن. اور جب زندگی امنگوں, ولولوں اور حوصلوں سے محروم ہو اور ارادے کمزور ہوں, جذبات سرد ہوں, تو ایسے بے رونق زندگی جس میں ناتواں کے لیے وبال بن جاتی ہے اور لوگوں کے لیے وبال بن جاتی ہے. میں نے اپنی لائف دیکھی ہے, ظاہر اب ایج بھی بڑھ رہی ہے, اب اتنے ایکٹیو ہم نہیں ہوتے, اپنی بچی کے لیے ایکٹیو ہونا پڑتا ہے, لیکن وہ ذرا بعض دفعہ بے وقت کہیں جانے کو کہے تو بندہ فوراً کہتا نہیں بیٹا ہمت نہیں, بڑا ناراض ہوتی ہے, اتنا مائنڈ کرتی ہے. ماما آپ نے تو ایک ہی بات پکڑی ہوئی ہے, آپ نے کون سا خود چل کے جانا ہے, آپ نے تو گاڑی میں بیٹھنا ہے. تو اس میں میں سوچتی ہوں کہ واقعی صحت کتنی ضروری ہے. بچے کا دل ہوتا ہے ماں ہر جگہ میرے ساتھ, وہ کہتی ہے آپ نہ ساتھ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. اب ہم کہہ رہے تھے اس وقت کون جائے, صبح کے لگے ہوئے ہیں کام. اگر آپ ایکٹیو ہو تو آپ کہتے چلو ابھی چلتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ سب کو ساتھ خوش بھی رہ سکتے ہیں اور سب کو خوش بھی رکھ سکتے ہیں. زندگی میں مومن کو جو اعلیٰ کارنامے انجام دینے ہیں اور خلافت کی جس عظیم ذمہ داری سے اس نے نبھا کرنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ جسم میں جان ہو. کیونکہ آپ دنیا میں صرف اس لیے تھوڑی آئی ہیں لیٹی رہیں, دوائیاں کھاتی رہیں, ٹیکے لگواتی رہیں, بیزار پڑی رہیں. تو کیا فائدہ ہے اس دنیا میں آنے کا؟ کیڑے مکوڑوں کی طرح آئے اور کیڑے مکوڑوں کی طرح چلے گئے. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ کام کوئی نہیں. جن میں نے خواتین کو دیکھا ہے وہ کام میں فیلڈ میں ہیں, وہ تو 1 منٹ میں ڈاکٹر کے جاتی ہیں اور اتنی اپنی کیئر کرتی ہیں کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ کام رک جائے گا. بے مقصد زندگی ہے نا, اس لیے ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آرام سے اٹھے, آرام سے سوئے, نہ کھایا نہ پیا, ہم نے کون سا کچھ کرنا ہے. کئی دفعہ عورتیں اتنی بیزار ہو جاتی ہیں بیماریوں سے, کہتی ہیں کس کے لیے جیئیں بھائی, اپنی آخرت کے لیے جیئیں, اپنے لیے جیو, اپنے اذکار میں اضافہ کرو, قرآن میں تلاوت قرآن میں اضافہ کرو, نوافل میں اضافہ کرو, صدقات میں اضافہ کرو. زندگی کا مقصد نہیں ہوتا, اور جب بے مقصد زندگی ہوتی ہے تو کھانے کو بھی دل نہیں کرتا, پہننے اوڑھنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو زندگی میں مقصد بنائے, اور سب سے بہترین مقصد ہمارے پاس تو جنت الفردوس تک رسائی حاصل کرنا ہے. ہم نے تو دنیا کا سب سے مشکل ٹارگٹ پکڑا ہوا ہے, سب سے مشکل مقصد ہے. تو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جسم میں جان ہونا ضروری ہے. عقل اور دماغ میں قوت ہو, اور ارادوں میں مضبوطی ہو, حوصلوں میں بلندی ہو, اور زندگی ولولوں, امنگوں اور اعلیٰ جذبات سے بھرپور ہو. صحت مند اور زندہ دل افراد سے ہی قومیں بنتی ہیں, اور ایسی قومیں زندگی کے بڑی بڑی قربانیاں پیش کر کے اپنا مقام پیدا کرتی ہیں اور زندگی کی قدر و قیمت سمجھتی ہیں اور سمجھاتی ہیں. تو اس لیے اپنی صحت کے بارے میں بہت خیال رکھنا ہے. اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ہمیشہ خوش و خرم, حشاش بشاش اور چاکو چوبند رہیں. کیسے رہیں گے جب صحت ہی ٹھیک نہیں ہوگی؟ تو اس کے لیے شیڈول بنائیں,
ایسی ڈائٹ استعمال کریں. اگر ڈائٹ سے بعض لوگ ڈائٹ سے کور نہیں کر سکتے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ملٹی وٹامنس دینا ضروری ہے. بڑے سستے بھی مل جاتے ہیں، لوکل لیں پاکستانی، اور وہ رکھیں. ناشتے کے بعد لینے کو کہتے ہیں یا دوپہر کھانے کے بعد. کچھ کو وقتی دور دینا پڑتا ہے کہ نہیں آپ 1-2 ماہ کے بعد بند کر دیجئے، اور کچھ کو تا حیات کہنا پڑتا ہے، وہ ڈاکٹر فائنل کرتی ہے یا کرتا ہے. تو اپنے آپ دیکھیں کہ میں کیوں لاغر ہوں، میں کیوں سست ہوں، اٹھ کے آنے کو دل نہیں کرتا، آپ بیٹھے ہوں پڑھنے کو نہیں دل کرتا. اور یقین کریں جب صحت ٹھیک نہ تو ہم کہتے ہیں جلدی سے لیکچر ختم ہو جائے، جلدی سے قرآن ختم ہو جائے، اور صحت ٹھیک ہو تو کہتے ہیں اتنی جلدی ختم ہو گیا. اصل میں دماغ استعمال ہی نہیں ادھر ہو رہا ہوتا. اور جب صحت میں کمی ہوتی ہے تو دماغ کو سارے وٹامنز نہیں پہنچ رہے ہوتے تو دماغ بھی ڈل ہونے شروع ہو جاتا ہے، آنکھ نظر بھی بینائی بھی کمزور ہونے لگ جاتی ہے، سنائی بھی کم دیتا ہے، گھٹنوں میں بھی درد ہو جاتا ہے شروع. تو خوش رہنا ہے، حشاش بشاش رہنا ہے، چاق و چوبند رہنا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ضرورت کیا ہے؟ صحت پہ توجہ دیں. جب آپ صحت پہ توجہ دیں گے تو ویسے ہی آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے. اس میں ایکسرسائز بھی آپ کی آ جاتی ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے زندگی کو آراستہ، پرکشش اور صحت مند رکھیے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے. خوش باشی، خوش اخلاقی، مسکراہٹ اور زندہ دلی سے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں انوائٹ کیجئے سب کو، کوئی انوائٹ کرے خوشی سے جائیے. شکر کریں کوئی آپ کو انوائٹ کرتا ہے. کچھ لوگوں کے ایسا بھی ہے کہ کوئی کبھی انوائٹ ہی نہیں اس کو کوئی کرتا. آپ کو سب بلاتے ہیں خوشی سے تو خوشی سے جائیں. لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ دل میں کڑتی رہیں گی، اور وہاں فنکشن ہو رہا اگر آپ کہیں گی دیکھو میں محروم رہ گی. اس لیے اپنی صحت پہ خصوصی توجہ دیں. اگر ڈاکٹر کو انجیکشن لگوانے کے لیے کہتا ہے تو لگوائیں. کئی خواتین کو جب دیکھو گھٹنے میں درد، جب دیکھو کمر میں درد، جب دیکھو ان کے مسل ویک، ان کے کندھے میں درد، ان کی گردن میں درد، ان کے سر میں درد. 2 ریزن ہوتے ہیں. ایک تو ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور پریشانیاں کس کو نہیں آتی، اور وہ پھر وہ سر پہ سوار بھی کر لیتی ہیں اور یہ سوار ہو بھی جاتی ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ پریشان ہیں؟ کیا ان سے زیادہ آپ پہ مشکلیں آئی؟ کیا آپ کو جلا وطن کیا جا رہا ہے؟ کیا آپ کو پتھر مارے جا رہے ہیں؟ تو دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ پریشانیاں آئی ہیں، اس پہ ہم صبر کریں گے. اللہ نے چاہا تو اس میں سے وہی ہمیں نکالے گا، اور جب وہ چاہے گا نکالے گا. تو اس دونوں طرح سے ہم نے اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پریشانی کو فیس کرنے کے لیے بھی صحت مند جسم کا ہونا بڑا ضروری ہے. لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑے بڑے مشکل وقت میں نا اسٹرانگ کھڑا رہتا ہے، یہ شخص بڑا مضبوط ہے، اس نے آ کے ایک دم سنبھال لیا. مثلا کسی کے گھر اچانک فوتگی ہوگی یا اچانک ایکسیڈنٹ کسی کا ہو گیا تو کچھ فیملی میں آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے وہ آگے بڑھ کے سب کچھ سنبھال لیتے ہیں. اگر فزیکلی ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے سنبھالیں؟ وہ ایک دم کور کر لیتے ہیں، گھر والے رونا پٹنے میں لگ جاتے ہیں، وہ سارا کچھ سنبھال لیتے ہیں تو نیکی بھی کما لیتے ہیں، فائدے بھی ان کو ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ اپنی زندگی کو صحت مند رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے آج اسے جا کے کہ میں کہاں غفلت کرتی ہوں، میں کیا نہیں کھاتی ہوں، مجھے کیا کھانا چاہیے. اگر اپنے بارے میں نہیں سمجھ آتا تو جو ڈائٹ بتاتی ہیں اس میں بھی ایک الگ ڈگری ہے، ان سے پوچھ لو. اب تو یوٹیوب پہ آپ کو ہر طرح کی ویڈیو مل جاتی ہے کہ کون سی خوراک، کون سی چیز، کون سی دالیں، کون سی سبزیاں آپ کے لیے اچھی ہیں، کن چیزوں کا سوپ. اور خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ صحت بڑھاتے بڑھاتے ویٹ نہ بڑھا لیجیے گا. وہ چیزیں یوز کریں جس سے آپ کا ویٹ کم رہے، کیونکہ کم ویٹ بہت بہترین ہوتا ہے. اور ویسے آپ کا بلڈ پراپر رہے، اس کے اوپر رہے پوائنٹ، آپ کی وٹامنس پوری رہے، آپ کی کیلشیم پوری رہے ساری، آپ کے پلیٹلیٹس ٹھیک رہے. اور یہ چیک اپ کرواتے رہا کریں. خاص طور پہ جب 40 کراس کر جائیں خواتین تو پھر سالانہ چیک اپ ضرور کروایا کریں. اس سے ان ٹچ رہتا ہے انسان. اور جو بھی منرل یا جو بھی اس طرح کی دوائیاں وٹامنس کی ڈاکٹرز بتائے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ اس کے بعد خوراک اتنی نہیں کھائی جاتی. ٹھیک ہے، بعض لوگ ان کو دودھ سوٹ نہیں کرتا، ریشہ ہو جاتا ہے، بعض اور بہت سی چیزیں ہیں بعض لوگ نہیں کھا سکتے، تو پھر یہ چیزیں ان کو پھر کور کرتی ہیں. غم، غصہ، رنج اور فکر، جلن، بدخوئی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے دور رہیے. یہ خود آپ کو کہہ لینا یوگا کرنا ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ اچھا میں بیٹھی سوچ رہی ہوں، کوڑ رہی ہوں، کسی سے جل رہی ہوں، تو اس کا کیا جا رہا ہے؟ میرے دماغ میں جنگ چل رہی ہے.
میری صحت خراب ہو رہی ہے، میرے اندر دھماکے ہو رہی ہے، میں توپیں چلا رہی ہوں اکیلے بیٹھی، میں تلواریں چلا رہی ہوں، میں خنجر چلا رہی ہوں، کس پہ؟ اپنے دماغ پہ، پھر نسیں پھٹ جاتی ہیں آخر میں. تو اس لیے دور رکھیں. ایک تو قدرت کی طرف سے آتا نا کوئی پریشانی، ٹھیک ہے ہم صبر سے اس میں سے گزریں گے. ایک ہم نے خود بڑی پالی ہے. اگر کوئی آپ کو کچھ کہہ گیا نا، تو کل ہمارا کیا لیکچر تھا اللہ کی معرفت کا، کہنے دو، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اللہ کی خاطر اس سے معاف کرتے. میرے نبی سے زیادہ کسی کی نعوذ باللہ کسی کو دھتکارا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نعوذ باللہ کسی کی تذلیل کی گئی؟ ایون ان کی بیٹیوں تک کو ڈیورس دے دی گئی. کوئی جملہ ملتا ہے، کوئی بد دعا ملتی ہے، کوئی کڑنا سڑنا رونا پٹنا ملتا ہے، ہر جگہ ایک بہترین صبر کی مثال ملتی ہے. تو ان چیزوں کو مت پالیں. میں بھی بہت سال پہلے تھا کوئی کہہ کے تو دیکھے، لیکن اب میں نے سوچا جب قرآن پڑھا کہ کہنے دو، کہنے والا اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اپنی آخرت خراب کر رہا ہے. آپ سن کے رشتے بچانے کے لیے اگر آپ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں بندہ بچانے کے لیے، ورنہ زبان تو سب کے منہ پہ ہے، اگر سن سکتے ہیں تو بول بھی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ پی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے ایسے بندوں سے. تو بہرحال غم، غصہ، رنج و فکر، جلن، بدخوئی، تنگ نظری، مردہ دلی اور دماغی الجھنوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، پھر بھوک نہیں لگتی. ٹھیک ہے، اب سڑے بلے بیٹھے ہوتے ہیں، پکا بھی دیا، رکھ بھی دیا، گھر والوں کو کھلا بھی دیا، خود نہیں کھانے ہو رہا. جبکہ میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو بڑے بڑے غموں میں بھی آرام سے اپنے وقت پہ اٹھ کے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ میرے رب کی طرف سے آئی آزمائش، یہ گزارے گا بھی وہی. اگر میں کھاؤں گا نہیں یا کھاؤں گی نہیں تو کیا پریشانی ہٹ جائے گی؟ نہیں، الٹا میں دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنوں گی. ایک وہ پریشانی، ایک گھر کا کوئی بندہ بیمار ہو جائے، اکثر لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں. میں کہتی ہوں اب اس کو دیکھیں یا اس کو دیکھیں. اب گھر کے 4 بندے اس کو لے کے ہاسپٹل بھاگ رہے ہیں، اب پیچھے ماتم ہوا ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ کی خدا نخواستہ خبر آئی ہوئی ہے، کچھ اور بھی حادثے ہو سکتے ہیں، دنیا میں آئے، اللہ سب کو محفوظ رکھے. اب گھر کی والدہ، بہن یا بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، اس کو لے کے بھاگ رہے ہیں، آدھے ہاسپٹل اٹک گئے ہیں، آدھے فونوں پہ پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے. اب ادھر بھی دھیان ہے اور ادھر بھی دھیان ہے. میں ایک ایسی ماتم پہ گئی تو جن کے بھائی فوت ہوئے تھے، میں نے کہا وہ کہا کہ جی وہ تو میت گھر آئی تو بے ہوش ہو گئی. اچھا جی، گئی ہاسپٹل گئی. جب دفنانے کا ٹائم ہوا، تھوڑی ٹھیک ہوئی، سنبھلی آئی، دوبارہ انہیں فٹس پڑا. انہیں پاس جا کے آرام سے کہا، میں کہا تسی نا اسپتال ہی رہنا سی، تسی کار کیوں آئے؟ وہ ایک دم ٹھیک ہو کے بیٹھ گئی. میں نے کہا کیا یہ تماشا ہے؟ میں کہا پہلے بھی آپ کے ساتھ 4 بندے وہاں اٹکے رہے، اب آپ آئی ہیں اور دوبارہ آپ بھی ہوشگی کی طرف جا رہی ہیں. ابھی بھائی کو آپ کے، اور کافی بزرگ بھائی ان کے فوت ہوئے تھے، 12 رشتے بڑے پیارے ہیں. تو میں نے کہا ابھی اٹھا کے ان کو لے جائیں گے تو کیا حاصل آپ کو؟ تو یقین کریں اسی وقت نارمل ہوگی. میں نے کہا آپ بڑی ہیں، آپ کا کام ہے بچوں کو کہنا کوئی نہیں، اللہ کا حکم ہے، بس اس کے حکم پہ آپ راضی رہے. تو اعصاب کو مضبوط کرنا آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، آپ دوسروں پہ گر رہے ہیں. تو اس لیے یہ آپ کے معدے کو برباد کرتا ہے. آپ کو بھوک نہیں لگتی، جب بھوک نہیں لگتی تو پھر جگر پہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پہ، اور آپ دوسروں کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتی ہیں. اور یہ جو معدہ ہے نا آپ کا، یہ فساد صحت کا بہترین دشمن ہے. ساری بیماریاں یہاں سے شروع ہوتی ہے. بہت زیادہ کھا لو گے نا تو فوڈ پائزن، گندا کھا لو گے تو موشن، یہی ہوتا ہے نا. اس لیے اس کو صحت مند رکھنا ہے کہ یہ گھبرا جاتا ہے جب آپ اس کے اندر گند ڈالتی ہیں، پریشان ہوتا ہے یہ اس وقت کہ میرے اندر کیا ڈال رہے ہیں. سب سے زیادہ پتہ ہے کس وقت پریشان ہوتا ہے؟ تمثیلی بات کری، یہ نہیں کہ یہ بولتا ہے، جب ناشتہ نہیں کرتے آپ لوگ، اس وقت یہ بہت گھبراتا ہے. کیونکہ کتنے دیر کی فاسٹنگ کے بعد آپ اٹھتے ہو، کتنے گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد، اور آپ کہتے ہیں میں سے ناشتہ نہیں ہوتا. بس یہاں سے آپ کی بیماری کا ابتدا ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ آپ بیٹھ کے ڈٹ کے ناشتہ کریں اور صحت مند ناشتہ کریں. بیٹھیں اور آرام سے، چلتے چلتے، بھاگتے بھاگتے نہیں. ایک ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور ایک ہاتھ میں رس اٹھایا ہوا، یہ کوئی ناشتہ نہیں ہے. آپ اگر بچوں کو دیر ہو رہی ہے پہلے ان کو بھیج دیں، یا ہسبینڈ کو بھیج کے پھر آرام سے بیٹھ کے ناشتہ کریں. یا ایک اور بھی ہے کہ آپ نماز پڑھ کے پہلے ناشتہ کریں. آپ سب سوئے میں ہیں نا ابھی. اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو باقیوں کا بھی پھر آپ صحت کا خیال رکھ سکیں گے. تو اس وقت معدہ بہت ہی پریشان ہوتا ہے جب آپ اس کو فجر کے بعد اٹھ کے 9-10 بجے تک، بلکہ کچھ لوگ کرتے ہی نہیں،
ایک کپ چائے پی لیتے. کتنا ظلم ہے اس بیچارے پہ جو رات کا خالی پڑا ہوا ہے اور آپ اس کے اوپر گرم گرم چائے کا ایک کافی یا کپ ڈال کے اس کو فارغ کر دیتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سیدھے سادے رہو, میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے ہوئے ان کے بیچ میں گھسیٹتا ہوا جا رہا ہے. آپ نے پوچھا اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی نظر مانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا اس سے بے نیاز ہے کہ یہ بوڑھا خود کو عذاب میں مبتلا کرے, اور اس بوڑھے کو حکم دیا کہ سوار ہو کر اپنا سفر شروع کرو. حضرت عمر نے بھی ایک نوجوان کو مریر چال چلتے دیکھا. پوچھا بیمار ہو؟ کہا نہیں. آپ نے درہ اٹھایا اور اسے دھمکاتے ہوئے کہا راستے پر پوری قوت کے ساتھ چلو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اسی طرح قوت کے ساتھ چلتے جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں. حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص بھی نہیں تھا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو صبح شام کی دعاؤں میں آپ کو سکھائی جاتی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل, وہ ضرور یاد کریں اور وہ صبح اٹھتے پڑھا کریں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے, غم سے, بے چارگی سے, سستی اور کائلی سے, قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھ کو دبا کے رکھیں. اس کے کافی پوائنٹ ہیں. انشاءاللہ آج کے لیکچر کے لیے اتنے کافی ہیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے تیسرے پوائنٹ پہ دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنی صحت کا بہتر طریقے سے خیال رکھ سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.